السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سورہ ضحیٰ تک ہمارا ہو چکا تھا۔ اب اس سے پہلے والی جو سورت ہے وہ سورۃ اللیل ہے۔ لیل کا مطلب رات۔ اس سورت کا خلاصہ یہ ہے، سورۃ اللیل کا خلاصہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی اچھی باتوں کو سچ ماننا، ان کو بے چوں و چرا قبول کر لینا، یہ سب اچھے راستے کی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ٹھیک راستے پر چلتے ہیں۔ برخلاف اس کے بخل کرنا، بخل یعنی کنجوسی، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں سے بے پرواہی کرنا، جنت اور دوزخ کی ہنسی اڑانا، اچھے کاموں اور اچھی عادتوں کو محض بناوٹی باتیں کہنا، اور کہنا کہ یہ بعض لوگوں نے کسی غرض سے گھڑ لی ہے، یہ سب برے راستے کی نشانیاں ہیں۔ لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اچھا راستہ اختیار کیا وہ آرام اور آسائش کی جگہ یعنی جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جنہوں نے برا راستہ اختیار کیا وہ مشکل میں پھنس جائیں گے، اور دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ مال اور دولت پر مغرور ہونا بیکار ہے۔ گھمنڈ کرنا مال اور دولت پر، یہ انسان کے کسی کام نہ آئے گا۔ یہ صرف اسی کو نفع دے گا جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے گا اور کسی پر احسان نہ جتائے گا۔ ایسے لوگ جنت میں ہنسی خوشی جائیں گے۔ یہ اس صورت کا خلاصہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب روشن ہو۔ وما خلق الذکر والانثی، قسم ہے اس کی جس نے نر مادہ پیدا کیے۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری کمائی طرح طرح کی ہے۔ فاما من اعطی واتقی، سو جس نے دیا اور ڈرتا رہا۔ وصدق بالحسنی، اور بھلی بات یعنی کلمہ توحید کو سچ کہا۔ فسنیسرہ للیسری، تو ہم اسے آہستہ آہستہ آسانی میں پہنچا دیں گے یعنی جنت میں۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے نہ دیا اور بے پرواہ رہا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور بھلی بات کو جھوٹ جانا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اسے آہستہ آہستہ سختی میں پہنچا دیں گے یعنی دوزخ میں۔ اس کی تفسیر اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ جس طرح دنیا میں حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی اندھیرا ہے کبھی اجالا ہے، اور جیسے یہاں کی چیزیں الگ الگ ہے، بعض چیزیں نر ہے، بعض میل ہے تو بعض فیمیل، اسی طرح ہر انسان کی طبیعت اور مزاج بھی ایک دوسرے سے الگ ہے، اور اسی لیے ان کے کاموں کے اندر بھی اختلاف ہے۔ کسی پر ایک دھن سوار ہے تو کوئی ایک اور ہی کام میں لگا ہوا ہے، یعنی ہر انسان کے کام بھی الگ الگ ہے، ہر انسان کا مزاج، طبیعت، یہ سب چیزیں الگ الگ ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ اتنا جان لینے کے بعد یاد رکھو کہ ہر انسان کے ہر اس کام کا جو وہ جان بوجھ کر کرتا ہے اور جس کے لیے وہ دل اور جان سے کوشش میں لگا ہوا ہے، ایک نتیجہ نکلے گا، یعنی ہر انسان کے کام کا نتیجہ وہ نکلے گا، جو اس کے حق میں اچھا ہوگا یا برا۔ اس کے لیے اللہ نے ایک ضابطہ، ایک قانون مقرر کیا، اسے دھیان لگا کر سنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص سخی ہوگا اور اپنے مال اور ہنر سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر بری باتوں سے بچے گا، اور قرآن میں جو اچھی باتیں بتائی گئی ہیں ان کو دل سے سچا مانے گا، اسے ہم آہستہ آہستہ آرام اور آسائش کی جگہ جنت میں پہنچا دیں گے۔ اور جو اپنے مال اور ہنر سے دوسروں کو فائدہ نہ پہنچائیں گا بلکہ ہاتھ کھینچ کر بیٹھ جائیں گا، کنجوسی پر کمر باندھے گا، بے پرواہ بن کر زندگی بسر کرے گا،
اور اسلام کی اچھی باتوں کو جھوٹ جانے گا، اس کے لیے ہم تنگی کا راستہ آسان کر دیں گے، اور وہاں آہستہ آہستہ پہنچ جائیں گا، یعنی دوزخ میں۔ یہ اس کی تفسیر ہو گئی۔ پھر اللہ نے جو پہلے رات کی قسم کھائی، پھر دن کی قسم کھائی، جس طرح رات اور دن کے وقت بدلتے رہتے، اسی طرح ان وقتوں میں، رات اور دن کے اوقات میں کیے جانے والے کام بھی بدلتے رہتے ہیں۔ دن چونکہ روشن ہوتا ہے، اس لیے اس میں رات کے مقابلے میں زیادہ اہم کام کیے جاتے ہیں۔ رات کے اندھیرے کی وجہ سے بعض کام اچھی طرح نہیں کیے جا سکتے، لہٰذا انہیں دن میں کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ قربانی کے مسئلے میں فقہا، دین کے سمجھ بوجھ رکھنے والے، فرماتے ہیں کہ اگرچہ رات کے وقت بھی قربانی کر لینا جائز ہے، مگر بہتر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ رات کے وقت شاید کوئی رگ ایسی کاٹنے سے رہ جائے، جانور کی رگ، نس ایسی کاٹنے سے رہ جائے جس کا کاٹنا ذبح کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن رات کے کرنے کے بھی کچھ کام ہوتے ہیں جنہیں خاص طور پر رات کو ہی کیا جاتا ہے۔ چور اور ڈاکو عام طور پر رات کے وقت ہی اپنے کام پر نکلتے ہیں کہ ان کے لیے یہی وقت مناسب ہوتا ہے۔ اسی طرح شرابی، زانی وغیرہ بھی رات کا وقت ہی پسند کرتے ہیں، تاکہ دن کے وقت وہ چیز ظاہر نہ ہو جائے جسے وہ چھپانا چاہتے ہیں۔ ان تمام برے کاموں کے برخلاف کچھ لوگ رات میں عبادت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، جو اپنے رب کی عبادت کے لیے رات کے انتظار میں رہتے ہیں۔ الغرض دن اور رات کے اعمال بھی اسی طرح بدلتے رہتے ہیں جس طرح سے دن اور رات بدلتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ حمل کے ابتدائی دور میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ نر ہے یا مادہ، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب دونوں کا فرق واضح ہو جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے۔ اب مذکر اور مؤنث کے بعض اعضاء میں فرق ہوگا۔ مذکر یعنی نر اور مؤنث یعنی مادہ کے بعض اعضاء میں، جسم کے پارٹ میں فرق ہوگا، ان کے حالات مختلف ہوں گے، بڑے ہو کر ان کی ذمہ داریاں مختلف ہوں گی۔ غرض اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جسے چاہتا ہے نر بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مادہ بنا دیتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا جس نے مال خرچ کیا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، اور ڈرتا بھی رہا، یعنی اس کی کوشش یہ ہے کہ نیکی کے لیے مال اچھی طرح خرچ کرے۔ اعطا کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہا ہے، اس میں کنجوسی نہیں کرتا۔ اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تجارت کرنے والے اور مالدار تھے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے میں ہمیشہ آگے ہوتے تھے۔ بے شمار غلام اور باندیوں کو بھاری قیمت دے کر خریدتے اور ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ پھر فرمایا کہ وہ اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے، اچھی بات کو سچ کہتا ہے۔ بنیادی طور پر تو اچھی بات کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، اس کے بعد تمام اچھی باتیں آتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیکی کی دوسری باتیں، جس کو وہ سچ کہتا ہے۔ فرمایا ایسا شخص جو نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور اچھی باتوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی اچھی باتوں کو سچ کہتا ہے، اس کے لیے ہم نے انعام یہ مقرر کیا کہ ہم اس کے لیے آسانی کی جگہ یعنی جنت تک پہنچنا آسان کر دیں گے۔ جب اس دنیا کا دور ختم ہو جائے گا تو آخر میں وہ آسانی تک پہنچ جائیں گا، یعنی اللہ کی رحمت، جنت اور اس کے اعلیٰ درجات تک پہنچ جائیں گا۔ پھر فرمایا کہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی۔ امیہ بن خلف مکہ کا بہت بڑا مالدار آدمی تھا، اس کے بہت سارے غلام اور باندیاں تھیں، اور طائف میں باغات اور کھیتی باڑی کی زمینیں بھی تھیں، مگر یہ شخص بہت بڑا کنجوس تھا۔ بخل ایک بہت بڑی بیماری ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بخل سے بڑھ کر کون سی بیماری ہے؟ فرمایا بخیل کی حالت یہ ہے کہ ایسا شخص لوگوں سے دور ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہے، جنت سے دور ہے اور دوزخ کے نزدیک ہے۔ بخیل، کنجوس، اور یہ بخیل اپنے مال پر غرور کرتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ امیہ اور ابو جہل بھی یہی کہتے تھے، ہمارے پاس مال اور اولاد ہے، ہم کسی کو کیا جانیں؟ اگر قیامت کے دن پکڑ بھی ہوں گی تو مال ہمارے کام آئے گا، ہم مال ادا کر کے اپنے آپ کو چھڑا لیں گے۔
اور بھلی بات کو اس نے جھٹلایا یعنی کلمہ توحید کو، کفر و شرک میں مبتلا رہا اور اس پر ڈٹا رہا، تو ہم اس کو آہستہ آہستہ سختی والی جگہ یعنی دوزخ میں پہنچائیں گے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال، یہ آیت نمبر 11 چل رہی ہے سورۃ اللیل کی، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا جب دوزخ کے گڑھے میں گرے گا۔ ان علینا للہدی، ہمارے ذمے ہے سمجھا دینا، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ہاتھ میں آخرت اور دنیا ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی خبر سنا دی۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس میں وہی گرے گا جو بڑا بدبخت ہے۔ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ ارشاد ہے کہ انسان جب دنیا میں برے کام اختیار کرتا ہے تو اس کی سزا اسے ضرور ملتی ہے، کبھی دنیا میں ورنہ آخرت میں تو ضرور ملیں گی، اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو کوئی اس کا بچانے والا نہ ہوگا، اس کا مال اس کو سزا سے نہیں بچا سکتا، مال اس معاملے میں کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ آگے ارشاد ہے کہ راہ سمجھا دینا ہمارے ذمے ہے، راستہ بتا دینا، زبردستی ہم کسی پر نہیں کرتے، اور دنیا اور آخرت سب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہر جگہ جزا سزا دے سکتے ہیں۔ سنو، میں تمہیں دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا چکا ہوں، اس میں وہی گرے گا جو بڑا بدنصیب ہوگا، ہماری باتوں کو جھٹلائے گا اور منہ موڑ کر چل دے گا۔ آدمی کو اس دھوکے میں نہ رہنا چاہیے کہ اسے آخرت میں بھی اسی طرح رشوت لے کر چھوڑ دیا جائے گا جیسے وہ دنیا کے حاکموں کی سزا سے مال دے کر بچ جاتا ہے۔ وہاں کا حاکم تو اللہ تعالیٰ ہے جو ہر حاجت سے پاک ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا مال وہاں بھی کام آئے گا۔ اول تو جس قدر مال اور دولت اس کے پاس ہے وہ اسے یہی چھوڑ کر چل دیں گا، اور بالفرض یعنی مان بھی لیا جائے وہاں اس کے پاس مال ہوا بھی تو وہاں اسے لینے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پورے طور پر بے نیاز ہے، اس کو کسی مال اور دولت کی ضرورت نہیں۔ جب وہاں نہ سفارش چلیں گی نہ رشوت، تو اب اچھی طرح سمجھ لو کہ گنہگاروں کے لیے وہاں دہکتی ہوئی آگ تیار ہے، اس میں صرف وہی شخص گرے گا جس نے دنیا میں پیغمبروں کا کہنا نہ مانا تھا اور قرآن کی طرف سے منہ موڑ لیا تھا۔ اس وقت اسے معلوم ہوگا کہ وہ سب سے زیادہ بدبخت ہے، کیونکہ اس کا بچانے والا تو کوئی کیا ہوتا، کوئی اس کی بات پوچھنے والا بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن کی بے کسی سے بچائے، آمین۔ پھر فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، البتہ دور رکھا جائے گا اس بھڑکتی ہوئی آگ سے اس شخص کو جو بڑا پرہیزگار ہے، یعنی جہنم کی آگ سے پرہیزگار آدمی کو دور رکھا جائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے کو پاک کر لے، اپنے کو پاک صاف کر لے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزی، اور کسی کا اس پر احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جائے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر اس کے دینے کا مقصد صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مقصد وہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور عن قریب وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ دوزخ کی آگ سے اس کو بچا لیا جائے گا جو برے کاموں سے سب سے زیادہ بچتا ہے اور اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ بخل، طمع یعنی لالچ، حرص وغیرہ سے اپنے دل کو پاک کرے۔ نہ وہ دکھاوا چاہتا ہے، نہ اس پر کسی کا احسان ہے جسے وہ اتارنے کے لیے مال دیتا ہے۔ اس کا تو مقصد مال خرچ کرنے سے فقط اپنے رب کی رضامندی حاصل کرنا ہے۔ یہ مقصد اس کو بہت جلد حاصل ہو کر رہے گا اور اسے راضی اور خوش کر دیا جائے گا۔ یہی حکم سب کے لیے ہے، لیکن یہ سب باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں موجود تھی، اس لیے ان کے لیے خاص خوشخبری ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے۔ اس صورت میں انسان کو صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ ہر شخص کے دنیا میں ویسے ہی کام ہوں گے جیسی اس کی طبیعت ہوں گی اور جیسے اس کے مزاج کا تقاضا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق جزا سزا ملیں گی۔ جو اپنے اخلاق سنوارے گا وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوں گا، اور برے اخلاق والا دوزخ میں گرے گا۔ فرمایا کہ جو شخص
جہنم سے متقی کو دور رکھا جائے گا۔ متقی سے مراد وہ شخص ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ تزکیہ حاصل کرے۔ تزکیہ کا معنی ہے گناہوں سے پاکی حاصل کرنا۔ مقصد یہ کہ ایسا شخص اپنا مال اس لیے نہیں خرچ کر رہا ہے کہ وہ کسی کا احسان مند ہے، بلکہ وہ تو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرتا ہے۔ پھر اس سے پہلے سورۃ الشمس شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا سورہ شمس کا مطلب سورج۔ اس سورت کا خلاصہ، سورہ شمس کا خلاصہ، اس سورت میں انسان کو اپنے آپ کو درست کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ کسی انسان کو اپنی زندگی بہتر بنانے سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کا نظام اس پر قائم ہے، اس پر چل رہا ہے کہ اس میں دوسرے کے مقابل کی چیزیں پیدا کی گئی ہیں۔ اس دنیا میں ایک دوسرے کے کمپٹیشن کی چیزیں پیدا کی گئی ہے۔ سورج کی گرمی، چاند کی ٹھنڈی روشنی، دن کا اجالا، رات کی تاریکی، اونچا آسمان اور نیچی زمین، دنیا کی گرمی اور ٹھنڈک، اجالے اور اندھیرے، بلندی اور پستی، اس کا نمونہ انسان کے اپنے اندر موجود ہے۔ اس کے نفس میں بھلائی اور برائی دونوں کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے۔ اگر یہ بھلائی کی طرف جھکے گا تو زندگی میں کامیاب ہوں گا، اور برائی کی طرف جھکے گا تو تباہ و برباد ہوں گا۔ قوم سمود کے حالات پر نظر کرو۔ وہ لوگ برائی کی طرف مائل ہوئے اور ان کے ایک بدبخت شخص نے اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اللہ نے جو اونٹنی معجزے کے طور پر نبی کو دی تھی، اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ اور اسے اپنے کام کے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس وقت کی جب دھوپ چڑھ جاتی ہے۔ والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے۔ والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس سورج کو روشن کر دے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا۔ والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا ہے۔ ونفس وما سواہا، اور قسم ہے جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا۔ فالہمہا فجورہا وتقواہا، پس اس کے دل میں ڈال دی اس کی بدکاری اور پرہیزگاری۔ قد افلح من زکاہا، تحقیق یعنی بے شک مراد کو پہنچا، کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو سنوار لیا۔ فالہمہا فجورہا وتقواہا، اور نامراد ہوا یعنی ناکام ہوا جس نے نفس کو گناہوں کی خاک میں ملا دیا۔ وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہوا جس نے نفس کو گناہوں کی خاک میں ملا دیا۔ کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی سے۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں کا بڑا بدبخت۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، پھر ان سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کہا، خبردار اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کا خیال رکھو اور اس کی پانی کی باری کا بھی خیال رکھو۔ فکذبوہ فعقروہا، پھر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، پھر اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، پھر ان کے گناہوں کے سبب ان کے رب نے ان پر تباہی ڈالی، پھر سب کو برابر کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور وہ نہیں ڈرتا ان کے انجام سے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ سورج کو اور اس کی دھوپ چڑھنے کے وقت کو دیکھو، چاند پر نظر ڈالو جب سورج پیچھے پیچھے چلتا ہے، سورج کی روشنی گرم ہے، چاند کی ٹھنڈی۔ پھر دن کو دیکھو جو سورج کو ظاہر کرتا ہے اور چمکاتا ہے۔ پھر رات کو دیکھو جب وہ آ کر سورج کو چھپا لیتی ہے اور ڈھانک لیتی ہے۔ آسمان کی طرف نظر کرو اور اس نظام کو سوچو جس نے اسے ایک حال پر اپنی جگہ ٹھہرا رکھا ہے۔
زمین کو دیکھو اور اس نظام پر غور کرو جس کے تحت وہ دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ پھر انسان کے جی کی طرف، انسان کے نفس کی طرف دھیان کرو کہ کس نے اس کے اندر دنیا کی ہر چیز کا نمونہ اور ہر حالت کا نشان اپنی اپنی مناسب جگہ بٹھا رکھا ہے، اور انسان کو اس قدر سمجھ دی ہے کہ غلط اور صحیح راستے میں فرق کرے، اور اتنا اختیار دیا ہے کہ چاہے تو غلط راستے پر چلے اور چاہے تو صحیح راستے پر چلے۔ ان سب باتوں پر غور کرنے کے بعد تم اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت کا کچھ اندازہ کر سکو گے۔ اس کے بعد تمہیں اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عقل اور طاقت کو اپنی اصلاح میں خرچ کر دے۔ اپنی اصلاح یعنی اپنے آپ کو درست کرنے میں، اپنے اعمال اخلاق کو درست کرنے میں خرچ کر دے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور اس کی اتاری ہوئی کتاب کی روشنی میں صحیح راستے پر چلے۔ اسی میں انسان کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا تو وہ اپنا ناس کرے گا اور سراسر نقصان اٹھائے گا، اور اپنی بدعمالیوں کی سزا اول تو دنیا ہی میں اسے مل جائیں گی، اور اگر یہاں بچ گیا تو آخرت میں تو ہر حال میں سزا پائے گا۔ اس صورت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جس انسان نے اپنے نفس کو اس طرح سدھایا کہ وہ برائیوں میں لت پت نہ ہونے پایا، یعنی سدھار لیا کہ برائیوں میں وہ انسان کا نفس، انسان کا دل برائیوں میں لگا نہیں رہا، اور ہمارے پیغمبر کی ہدایت اور کتاب کے مطابق چل کر اپنے آپ کو نقصان دینے والی باتوں سے بچایا، وہ شخص ہر طرح کامیاب ہوں گا اور آخر اپنی مراد کو پہنچے گا۔ اور جو اپنے نفس کو برائیوں میں پھنسا دے گا وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا، مرنے کے بعد دکھ درد میں رہے گا۔ یہ ہے وہ نصیحت جو انسان کو اس صورت میں دی گئی، اور صورت کے آخر میں انسان کو ثمود کی قوم کی مثال دے کر اچھی طرح واضح کر دیا گیا۔ ثمود کی قوم کا حال بیان کرنے کا مقصد مکہ والوں کو یہ بتانا ہے کہ جس طرح ثمود کی قوم نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا اور عذاب میں گرفتار ہوئے، اسی طرح تم بھی آخرت میں عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ ثمود کی قوم نے سرکشی کی۔ ثمود نامی شخص جس کی طرف اس کی پوری قوم کو منسوب کیا جاتا ہے، اس کی طرف اس قوم کی نسبت کی جاتی ہے، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر، نبی، رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قرآن کی آیت ہے۔ ان کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالی، یعنی وہ بات نہیں مان رہے تھے اللہ کے نبی کی، حضرت صالح علیہ السلام کی۔ معجزہ مانگا اللہ تعالیٰ نے، ان کے کہنے پر پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالی معجزانہ طور پر، پہاڑ سے اونٹنی، عجیب بات ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ہدایت کر دی کہ اس کی حفاظت کرو، اور جس دن اس کے پانی پینے کا دن ہو اس دن اپنے کسی جانور کو پانی نہ پلاؤ۔ پانی پلانے کے جو دن ہوتے ہیں جانور کے، وہ اس وقت چلتے تھے۔ ثمود کے مالداروں کو یہ بات ناگوار گزری۔ آخر ان کا ایک آدمی قذار بن سالف اٹھا، قذار بن سالف اس کا نام تھا، اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر اسے مار ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی سزا میں ثمود کی قوم کو کڑک اور زلزلے سے تباہ کر دیا، کڑک، بجلی کی کڑک اور زلزلے سے تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جس کو سزا دینے پر آتا ہے تو اس کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ یہ قوم ثمود حجاز اور شام کے علاقے، وادی قرا سے وادی حجر تک آباد تھی۔ قرا نامی بستی سے حجر نامی بستی تک آباد تھی۔ تبوک بھی ادھر ہی ہے، تبوک نامی جگہ بھی ادھر ہی ہے۔ یہ ثمود کی قوم بھی وہیں پر نزدیک میں آباد تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں سے جہاد کرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے 900 یا 1000 میل کے فاصلے پر ہے۔ 1 میل 1.5 کلومیٹر کا، 1000 میل یعنی 1500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ جگہ مدینہ سے، یعنی ثمود کی جو بستی تھی وہ جگہ۔ تو وادی حجر راستے میں پڑتی ہے۔ سورہ حجر میں اس کا ذکر آئے گا تفصیل کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہاں سے گزر ہوا تو فرمایا، لوگوں
اس وادی سے جلدی جلدی گزر جاؤ، کوئی شخص یہاں سے پانی نہ پیے سوائے اس کنویں کے جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ جن لوگوں نے کسی دوسری جگہ سے پانی لے کر آٹا وغیرہ گوندا تھا، آپ نے ضائع کرا دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ اس وادی سے عاجزی کے ساتھ ڈرتے ہوئے نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا وہ قہر، وہ غصہ اتر جائے جو قوم سمود کے قوم پر اترا تھا۔ صالح علیہ السلام کی قوم ہمیشہ آپ کو جھٹلاتی رہی۔ شرک، کفر، غرور، عیاشی میں مبتلا قوم کو آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے رہے، مگر وہ قوم انہیں ماننے پر تیار نہ ہوئی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں پیغمبر نہیں مانتے کیونکہ تو ہمیں ہمارے خداؤں سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ صالح علیہ السلام دلیل دے کر سمجھاتے کہ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو، ان کی منتیں مانتے ہو، ان کی تعظیم کرتے ہو، یہ تمہاری تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، مگر وہ ہمیشہ آپ کو جھٹلاتے رہے۔ سمود کی قوم کا سالانہ میلہ قریب تھا، سال کا جو میلہ لگتا تھا وہ نزدیک میں تھا، وہاں سب لوگ جمع ہوتے تھے، ان کے بڑے بڑے معبود بھی لائے جاتے تھے، بڑی بڑی مورتیاں ان کی لائی جاتی تھی۔ قوم نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے میلے میں شریک ہوں، آپ بھی اپنے رب سے اپنی خواہش کے مطابق دعا کریں، ہم بھی اپنے معبودوں کے پاس اپنی خواہش کے مطابق دعا کریں گے، وہاں پتہ چل جائے گا کہ آپ سچے ہیں یا ہمارے معبود۔ صالح علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا اور اس دعوت کو قبول کر لیا اور میلے میں شریک ہو گئے۔ قوم نے اپنے بتوں کے سامنے رو کر حاجتیں مانگنا شروع کی، ضرورتیں مانگنا شروع کی، مگر ان کی کوئی خواہش پوری نہ ہوئی۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ صالح علیہ السلام سے کوئی ایسا مطالبہ کرنا چاہیے جو پورا نہ ہو سکے۔ چنانچہ کہنے لگے کہ اے صالح، اگر آپ سچے ہیں تو اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس پتھر کی چٹان جتنی بڑی اونٹنی نکالے، یعنی اس پہاڑ سے، پتھر کی بڑی چٹان سے، چٹان چھوٹے پہاڑ کو کہتے ہیں چٹان، تو چٹان سے جتنا یہ چٹان ہے اتنی بڑی اونٹنی نکالے جو بے عیب ہو، 10 مہینے کی گابن ہو، اس کی پیشانی کالی ہو اور ہمارے سامنے بچہ دے، ہم آپ کو مان لیں گے۔ اس طرح سے انہوں نے کڑی شرطیں لگائی، صالح علیہ السلام کے سامنے معجزہ طلب کیا۔ صالح علیہ السلام نے ان کی بات مان لی۔ انہوں نے کیا شرطیں لگائی تھی کہ ایسی اونٹنی پہاڑ جتنی بڑی نکال دے جو بے عیب ہو اور 10 مہینے کی گابن ہو، اس کے پیشانی کالی ہو اور ہمارے سامنے وہ بچہ دے، ہم آپ کو مان لیں گے۔ صالح علیہ السلام نے ان کی بات مان لی اور اپنے پیروکاروں کو لے کر نکلے، اپنے ماننے والوں کو لے کر نکلے۔ پہلے نماز ادا کیا اور اس کے بعد نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ان کے ماننے والوں نے آمین کہی اور باقی لوگ ہزاروں کی تعداد میں گھیرا باندھے کھڑے تھے اور دعا کی قبولیت کے انتظار میں تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے صالح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، چٹان پھٹی اور اس میں سے بڑی قد آور اونٹنی نکلی جو چٹان جتنی بڑی تھی اور وہ گابن بھی تھی۔ سفید رنگ اور سیاہ پیشانی والی اونٹنی چرنے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اونٹنی کو بچے کی پیدائش کا درد شروع ہوا اور اس نے بچہ دیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تقریباً 6000 آدمی وہی ایمان لے آئے اور باقی لوگوں نے اسے جادو کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا۔ چونکہ یہ اونٹنی غیر معمولی طور پر پیدا ہوئی تھی، اس سے ان کے جانوروں کو بڑی دہشت آتی تھی، جانور اس سے ڈرتے تھے۔ جہاں یہ اونٹنی چرتی وہاں کوئی دوسرا جانور نہ جاتا اور جہاں یہ پانی پیتی وہاں پر کوئی دوسرا جانور نہ پھٹکتا تھا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں وادی حجر کی جو وادی ہے اس مقام پر گیا جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بیٹھا کرتی تھی۔ میں نے اس جگہ کی اپنے ہاتھ سے پیمائش کی، یعنی ناپا، تو وہ جگہ 90 فٹ نکلی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اونٹنی کتنی بڑی تھی۔ جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بیٹھا کرتی تھی، اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری اس جگہ پر گئے جو وادی حجر میں جو جگہ تھی، حجر کی وادی میں، حجر نامی بستی میں، تو اس جگہ کو اپنے ہاتھ سے انہوں نے ناپا تو وہ جگہ 90 فٹ تھی۔
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اونٹنی کتنی بڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پانی پینے کی باری مقرر کر لو۔ ایک دن یہ اونٹنی اس کنویں پر پانی پئے گی، کوئی دوسرا جانور یا کوئی شخص کنویں کے قریب نہیں آئے گا، اور دوسرے دن باقی لوگ اور ان کے جانور پانی استعمال کر سکیں گے۔ باری مقرر ہو گئی، لوگ رضامند ہو گئے، مگر قوم کے گھٹیا لوگ اس ایگریمنٹ پر قائم نہ رہے۔ قوم سمود میں قذار بن سالف نام کا ایک شخص تھا۔ اس کے عنیزہ نامی ایک فاحشہ عورت کے ساتھ تعلقات تھے۔ عورت بڑی خوبصورت اور دولت مند تھی۔ لوگوں نے ان دونوں سے کہا کہ آپس میں نکاح کر لے۔ عورت کے بہت سے جانور تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے پریشان رہتے تھے۔ چنانچہ اس عورت نے نکاح کے لیے یہ شرط مقرر کی کہ اگر اس اونٹنی کو قتل کر دو تو وہ نکاح کریں گی۔ قذار نے، جو کہ سرخ رنگ اور ٹھگنے قد کا تھا، ٹھگنے یعنی بٹکا تھا، اس شرط کو قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قذار اونچے خاندان کا فرد تھا۔ اس کے بہت سے دوست تھے جن کی وجہ سے طاقتور سمجھا جاتا تھا، ویسے بھی بہت بڑا ظالم تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کی مثال مکے کے ابو زمعہ سے دی، ابو زمعہ نامی شخص سے دی۔ قذار بہت بڑا فسادی تھا، اس کے ساتھ دوسرے 9 گنڈے بھی تھے، 9 گنڈے بھی اس کے ساتھ تھے جو اس کے حمایتی تھے۔ اس کا ذکر سورہ نمل میں موجود ہے کہ اس شہر میں 9 گنڈے قسم کے لوگ تھے، فسادی لوگ تھے جن کا کام ہی فتنہ اور فساد برپا کرنا تھا، بھائی گیری کرنے والے لوگ تھے اس قذار نامی شخص کے ساتھ میں۔ غرض اس عورت کی فرمائش پر ان لوگوں نے طے کیا کہ اونٹنی کے آنے جانے کے راستے میں چھپ کر بیٹھ جائے، اور جو ہی وہ ادھر سے گزرے، اونٹنی اس راستے سے گزرے، اس پر اچانک حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ لوگ ایک درے میں چھپ کر بیٹھ گئے، ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی وہاں سے گزری تو انہوں نے حملہ کر دیا۔ اونٹنی زخمی ہو گئی مگر وہاں سے آگے نکلی۔ قذار نامی شخص نے اس پر تلوار سے حملہ کر کے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، چنانچہ اونٹنی گر گئی۔ پھر سب نے مل کر تلواروں سے اس کے ٹکڑے کر دیے اور اونٹنی کا گوشت تقسیم کیا۔ اپنی اس کامیابی پر حضرت صالح علیہ السلام کے دشمن بہت خوش ہوئے کہ ہمیں اس اونٹنی سے چھٹکارا مل گیا۔ اونٹنی تو ہلاک ہو گئی مگر قوم کو اس کی ہلاکت سے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا کہ ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے معاملہ الٹ دیا اور سزا میں سب کو برابر کر دیا۔ ایک چیخ آئی اور زلزلہ آیا جس سے سب ملیہ میٹ ہو گئے، ایک بھی کافر زندہ نہ بچا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اے لوگو، اپنے منہ سے نشانیاں نہ مانگو۔ دیکھو سمود کی قوم نے اپنے منہ سے نشانی مانگی، پھر اس کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ کا ایسا غضب بھڑکا کہ اس نافرمان قوم میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا۔ اس وقت قوم کا ایک آدمی حرم شریف میں تھا جس کو ابو رغال کہتے تھے۔ وہ سزا سے بچ گیا کیونکہ وہ مکہ میں تھا، مگر جب وہ حرم سے نکل کر طائف کی طرف روانہ ہوا تو اس پر بھی وہی عذاب نازل ہوا جو قوم پر ہوا تھا۔ اس کی قبر کا نشان وہاں موجود تھا، لوگ اس پر پتھر مارتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو فرمایا، معلوم ہے کہ لوگ یہاں پتھر کیوں مارتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، حضور اللہ تعالیٰ اس کا پیغمبر ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ابو رغال کی قبر ہے جو سمود کی قوم کا آدمی تھا۔ جب تک حرم میں موجود رہا، حرم جہاں پر جانے سے امن ملتا ہے، تو جب تک حرم میں یہ موجود رہا عذاب سے محفوظ رہا، مگر جب وہاں سے نکلا تو اس کو بھی عذاب نے پکڑ لیا۔ فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ اس شخص کے پاس سونے کی چھڑی تھی، اس کی قبر اکھاڑی گئی تو لاش تو گل سڑ کر ختم ہو گئی تھی مگر سونے کی چھڑی وہاں موجود تھی۔ اس طرح اس شخص کی نشاندہی بھی ہو گئی۔ سمود کی قوم کی مثال بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنی سخت سزا دینے کے بعد اس کے نتیجے کی پرواہ نہیں کرتا۔ دنیا کے بادشاہ کسی کو سزا دے کر ڈرتے رہتے ہیں کہ بغاوت نہ ہو جائے، لوگ مخالفت میں نہ اٹھ کھڑے ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینے کے بعد اس کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ پھر اس سے پہلے سورۃ البلد شروع ہوتی ہے۔ سورۃ البلد کا خلاصہ یہ ہے، اس کا خلاصہ آئیں گا آخر میں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، وانت حل بهذا البلد، اور آپ اترے ہوئے اس شہر میں، ووالد وما ولد، اور باپ کی اور اس کی اولاد کی، یعنی قسم کھاتا ہوں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے محنت میں گرفتار بنایا انسان کو، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے، انسان کیا یہ سوچتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہ چلے گا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ الم نجعل لہ عینین، بھلا ہم نے نہیں دی اسے دو آنکھیں، ولسانا وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ، وہدیناہ النجدین، اور دکھلا دی اسے دو گھاٹیاں۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ سورت کے شروع میں اللہ نے دو چیزوں کی قسم کھا کر بات سمجھائی، پہلی قسم مکہ کے شہر کی ہے اور دوسری باپ بیٹے کی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، خصوصاً جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس شہر مکہ میں رہتے ہیں جو کہ احترام اور عزت والا شہر ہے، اور آپ کے رہنے کی وجہ سے اور بھی زیادہ احترام والا بن گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے یہ شہر حرمت والا ہے، حرمت والا یعنی اس کا احترام کرنا واجب اور فرض ہے، یہاں پر لڑائی جائز نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے واسطے صرف میرے لیے لڑائی حلال قرار دی، اس کے بعد قیامت تک وہی قانون نافذ رہے گا کہ اس امن والے شہر میں لڑائی حلال نہیں ہوں گی۔ اور وہ تھوڑی دیر کے لیے جو اللہ کے نبی کے لیے جو لڑائی حلال قرار دی گئی تھی وہ فتح مکہ کے موقع پر، مکہ جس دن فتح ہو گیا تھا اس دن، اس تھوڑے سے وقت کے لیے۔ پھر وہ باپ اور بیٹی کی قسم کھائی، باپ اور بیٹی کی قسم سے مراد، باپ سے مراد ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے سے مراد اسماعیل علیہ السلام ہے، کیونکہ ان دونوں حضرات نے ہی مکہ شہر کو بسایا تھا اور خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اس لیے کہ سورت کے شروع میں مکہ شہر کی قسم اٹھانے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ باپ بیٹے سے مراد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہے۔ انسان گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں، اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا، وہ جس طرح چاہے آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ انسان اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال ہلاک کیا، یعنی مختلف انداز سے کوئی شراب اور بدکاری میں خرچ کرتا ہے، کوئی بیہودہ رسموں میں خرچ کر کے سکون تلاش کرتا ہے، کوئی دین کے مخالفت میں خرچ کر کے سکون تلاش کرتا ہے۔ انسان یہ بھی گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھتا، خواہ وہ جو چاہے کرے، اگر وہ ایسا خیال کرتا ہے تو غلط ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ جب چاہے گا پکڑ لے گا۔ کیا انسان اس معاملے میں جاہل ہے یا وہ غافل ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی، کہ آنکھیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، ان آنکھوں کی قدر و قیمت ان سے پوچھو جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ تمہیں یہ آنکھیں اس لیے دی ہے تاکہ ہر چیز کو غور سے دیکھ سکو، ان کے ذریعے کتاب کو پڑھ سکو، قرآن پاک پڑھ سکو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلیٰ نعمت آنکھوں کی عطا فرمائی ہے۔ پھر فرمایا زبان دی، کہ زبان سے بات چیت کر سکتے ہیں، جس چیز کا علم نہ ہو وہ پوچھ لے۔ قرآن پاک کا فرمان ہے اگر کوئی بات معلوم نہیں ہے تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وہ تم کو بتلائیں گے کہ یہ بات درست ہے اور یہ غلط ہے۔ زبان کے علاوہ ہم نے دو ہونٹ بھی دیے، اللہ فرما رہے کہ ہم نے زبان کے علاوہ دو ہونٹ بھی انسان کو دیے، انہیں ذرا ہلاؤ اور بات پوچھ لو، یہ بھی تمہارے لیے ایک نعمت ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے انسان کو دو راستے بتائے، دو راستے، ایک ہدایت کا اور دوسرا گمراہی کا، ایک بھلائی کا اور دوسرا برائی کا، یہ دو راستے ہیں۔ اور پھر اس کی دوسری تفسیر بھی کی گئی کہ دودھ پینے کے لیے بچے کو ماں کی دودھ پینے کے لیے دو راستے بتائے، یہ دوسری تفسیر اس کی گئی ہے۔ خیر، دو راستے سے مراد ہدایت اور بھلائی، ہدایت اور گمراہی ہے، بھلائی اور برائی ہے۔ خیر، اس آیت میں ان نعمتوں کا ذکر فرمایا۔
آنکھوں کا ذکر فرما کر جو ہے انسان کو آنکھوں کی اہمیت بتلائی، زبان کا اور ہونٹ کا، زبان کے ذریعے سے جو حیرت انگیز کارنامے وجود میں آتے ہیں کہ زبان جو دل کی ترجمان ہے، اس کے حیرت انگیز کارنامے دیکھو کہ دل میں ایک مضمون آیا، دل میں ایک خیال آیا، دماغ نے اس پر سوچا، غور کیا، اس کے لیے عنوان اور الفاظ اختیار کیے، وہ الفاظ اس زبان کی مشین سے نکلنے لگے۔ یہ اتنا بڑا کام کیسی جلدی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ سننے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان الفاظ کے زبان پر آنے میں اس کے پیچھے کتنی مشینری نے کام کیا ہے، تب یہ الفاظ زبان پر آئے ہیں۔ زبان کے ساتھ ہونٹوں کا ذکر اس لیے بھی فرمایا کہ زبان کے کام میں ہونٹ بڑے مددگار ہیں، آواز اور حرف کی شکلیں وہی بناتے ہیں، اس لیے زبان سے ایک سیکنڈ میں ایک ایسی بات بھی بولی جا سکتی ہے کہ جو اس کو دوزخ جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دے، جیسے کہ ایمان کا کلمہ، اور زبان سے ہی ایسی بات بھی بولی جا سکتی ہے کہ جو اس کو جنت سے نکال کر دوزخ میں پہنچا دے، جیسے کہ کفر کا کلمہ۔ زبان سے ہی انسان کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، کسی کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے، زبان سے ہی، زبان کے صحیح استعمال سے وہ دلوں کو جیت لیتا ہے، اور اس کے غلط استعمال سے وہ دلوں کو خاردار کرتا ہے، دلوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ خیر آگے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس وہ گھاٹی میں داخل ہوا، انسان گھاٹی میں، اس کا آگے مطلب آئے گا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور آپ کو کیا معلوم وہ گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، قیدی کو آزاد کرانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن میں کھلانا، یتیما ذا مقربہ، یتیم کو جو قرابت والا ہے، او مسکینا ذا متربہ، یا محتاج کو جو خاک میں مل رہا ہے، ثم كان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر ہو وہ ایمان والوں میں جو آپس میں ایک دوسرے کو صبر اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں، اولئک اصحاب المیمنہ، وہ لوگ دائیں طرف والے نصیب والے ہیں، والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا وہ بائیں طرف والی کم بخت ہے، علیہم نار مؤصدہ، انہی پر آگ ہے بند کی ہوئی۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ انسان کی اجتماعی زندگی چاہتی ہے کہ ہر شخص فقر و فاقہ کے زمانے میں اپنے مال سے دوسروں پر بھی خرچ کرے، اور یہ چونکہ دشوار کام ہے، انسان کی اجتماعی زندگی میں فقر و فاقہ آتا ہے، تو فقر و فاقہ کے زمانے میں اپنے مال سے دوسروں پر خرچ کرنا یہ بڑا کٹھن کام ہے، اس لیے یہ کام ایسا ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، گھاٹی پر چڑھنا، پہاڑ کی جو گھاٹی ہے اس پر چڑھنا۔ فرمایا کہ وہ انسان گھاٹی میں چڑھا، اور گھاٹی کیا ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنا، یہ نیکی کا کام، بڑا نیکی کا کام مطلب ہے غلاموں کو آزاد کرنا۔ اس کے اندر جو ہے غلاموں کو آزاد کرنے میں قرض دار کو اس کے قرضے سے نجات دلانا بھی آتا ہے، اور اسی طرح کسی کو تنگ دستی سے نکالنا، اس کی تنگ دستی کے قید سے آزاد کرانا، ڈپریشن سے نکالنا، یہ ساری چیزیں غلاموں کو آزاد کرنے میں آتی ہیں۔ غلاموں کو آزاد کرنا، یا پھر جو ہے بھوک والے دن میں، یعنی جب غلاموں کو آزاد کرنا، انسان کو چاہیے کہ غلاموں اور قیدیوں کو دوسروں کی گرفت سے نجات دلائے۔ جب غلہ مہنگا ہو اور لوگ بھوکے مر رہے ہو تو اپنے رشتہ دار یتیموں کو اور خاک پر پڑے ہوئے، یعنی مٹی میں پڑے ہوئے محتاجوں کو کھانا کھلائے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، لوگوں کو برداشت کی تلقین اور آپس میں رحم کھانے کی تاکید کرتا رہے۔ جو یہ باتیں اختیار کریں گا وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ دوسری طرف جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کریں گے وہ بڑے بدقسمت لوگ ہیں، انہیں دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا، اور آگ میں ڈال کر ہر طرف سے اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ تو گھاٹی پر چڑھنا مشقت طلب کام ہے، اور یہ کام صبر سے طے کیا جا سکتا ہے۔ تو غلاموں کو آزاد کرنا، اس زمانے میں جب قرآن پاک اترنے لگا تھا تو اس زمانے میں ساری دنیا میں غلامی پھیلی ہوئی تھی، اس کا عام رواج تھا۔ اسلام نے جو ہے غلام کو آزاد کرنے کی بڑی تاکید کی اور بڑی ترغیب دلائی، بڑا جو ہے اسلام نے الگ الگ طریقے سے غلام کو آزاد کرنے کے لیے کہا، کہ جیسے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قسم کا کفارہ غلام کی آزادی ہے، قسم کا کفارہ
غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے غلطی سے قتل کر دیا ہے تو حکم ہے کہ مومن غلام کو آزاد کرو، مومن غلام کو آزاد کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین وہ غلاموں کو آزاد کرنے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 30,000 غلام خرید کر آزاد کر دیے۔ 30,000 بڑے مالدار صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف، 30,000 غلام خرید کر آزاد کیے۔ اور انہوں نے اللہ کے نبی کی بیویوں کے لیے ایک باغ وقف کر دیا تھا، جس کی مالیت، جس کا جو اماؤنٹ بنتی تھی وہ 4 لاکھ تھی، اس زمانے کے 4 لاکھ۔ تو اس زمانے میں غلام بڑی قیمت پاتے تھے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک غلام تھا جس کی قیمت 10,000 درہم یا 1,000 دینار تھی۔ اتنا قابل غلام تھا، لوگوں نے خریدنا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا، فرمانے لگے میں نے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی خوب دولت کمائی اور 1,000 غلام آزاد کیے۔ 30,000 غلام عبد الرحمن بن عوف نے آزاد کیے اور 1,000 غلام حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، انہوں نے 1,000 غلام آزاد کیے۔ یہ ہے فک و رقبہ، غلاموں کو آزاد کرنا۔ یہ بڑی نیکی بتلایا کہ جیسے کہ ابھی بتلایا گیا کہ جہالت سے نجات دلانا بھی اور قرض سے نجات دلانا بھی غلام کو آزاد کرنے میں آتا ہے۔ علم کو عام کرنے کے لیے دولت خرچ کرنا۔ تو یہ اونچی گھاٹی پر چڑھنا ہے، پہاڑ پر چڑھنا ہے، بڑا مشقت والا کام ہے، کوئی آسان کام نہیں۔ قریبی یتیم اور مسکین کو کھانا کھلانا اور ان کی روزی روٹی کا بندوبست کرنا، یہ بڑے کٹھن کام ہے۔ انسان کو جب مال سے محبت نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے محبت ہو، اللہ سے محبت ہو، تو انسان کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبر اور رحم کی وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ تم لوگوں پر رحم کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ تو یہ صورت مکمل ہو گئی اور آج کی کلاس بھی مکمل ہو گئی۔